اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں عبد الماجد احمد قریشی عرض کر رہا ہوں اور یہ انشاءاللہ ہمارا پہلا لیکچر ہے مشق کے حوالے سے، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ تلاوت قرآن کی کس طرح تلاوت کی جائے۔ اس کے جو اور فنی نکات ہیں، سب سے پہلے تو تلاوت کے لیے تجوید، اس کے بھی ماشاءاللہ ایک بڑے جید استاد ہیں ہمارے۔ دوسرا پھر مقامات، ایک بہت بڑے جید استاد اس کے بھی ہیں۔ علم الصوت ایک بہت بڑے جید استاد ہیں، اس کے بھی ماشاءاللہ۔ ان تمام باتوں کو ہم پریکٹیکل رنگ کس طرح دیں گے، یہ انشاءاللہ میرا کام ہوگا، اور اس پریکٹیکل رنگ کو ہم مشق کا نام دے دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ قرآن کریم پڑھنے کے مینلی جو ہے 4 طریقے مارز وجود میں ہیں اور 4 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلے کو تحقیق کہا جاتا ہے، دوسرے کو ترتیل، تیسرے کو تدویر، اور پھر آخر میں حدر۔ اگر ان کو میں مزید تھوڑا آسان کر دوں تو تقریباً تحقیق اور ترتیل آپس میں 70-80% ایک جیسے ہیں، پھر تدویر اور حدر آپس میں تقریباً 70-80% یا 60% آپ کہہ لیں ایک جیسے ہیں۔ تو یہ جو 4 ہیں مینلی، اگر آپ 2 طریقوں پہ اپنا عبور حاصل کرتے ہیں تو آپ ان چاروں میں کچھ نہ کچھ، یعنی تحقیق جو ہے، تحقیق کتابوں میں جو بنیادی طور پہ ان کی وہ ہے کہ جی معانی کو سمجھ کر اور معانی میں غور و فکر تدبر کے ساتھ ساتھ پڑھنا تحقیق کہلاتا ہے۔ اور اگر اس سے تھوڑا آپ تیز چلیں تو اس کو ترتیل کہا جاتا ہے، یعنی تھوڑی سی روانی زیادہ اس میں ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ مصطفیٰ راغب غلوش کی تلاوت دیکھ لیں، غلوش صاحب کی رحمہ اللہ، یا احمد شبیب کی، تو یہ تقریباً وہ تحقیق کے اصولوں پہ آتے ہیں۔ اسی طرح عبد الناصر حرق جو آج کل پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تحقیق ہی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس میں آپ کو ایک بات کا بہت زیادہ احتیاط رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہوئے حرکت اپنی اصل سے زیادہ نہ ہو، اس بات کا آپ نے لازمی طور پہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پہ پڑھتے ہوئے کفواً احد، تو کو اتنا نہ کھینچ لیں، فو کو اتنا نہ کھینچ لیں کہ وہ بجائے ایک حرکت کے 2 حرکات کا سبب بن جائے، یا ون پہ نغم کرتے ہوئے ہم نغم کریں اور اس سے غنہ بنا دیں، حالانکہ ما بعد الف آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ غنے کا تصور نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پھر تدویر جو ہے وہ ترتیل سے تھوڑا روانگی کے ساتھ پڑھنے کو تدویر کہا جاتا ہے، اور اگر اس سے بھی آپ مزید روانی کے ساتھ پڑھیں، جس طرح ائمہ حرمین رمضان میں تراویح میں تلاوت فرماتے ہیں، تو اس کو حدر کہا جاتا ہے۔ ترتیل بیچ میں میرے خیال سے مجھ سے رہ گیا ہے، تو اگر تحقیق سے تھوڑا آپ مزید وہ کریں، جس طرح یہ قراء حضرات ہیں، شیخ عبد الباسط صدیق المنشاوی، جو جمیع قراء آج کل، تو اس کو ترتیل کا نام کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری تقسیم بھی ہے جو تقریباً عرب ممالک میں زیادہ ہے، کہ وہ جو تدویر کے انداز کو ہے، یعنی عبداللہ الجوہنی جس طرح نمازوں میں پڑھاتے ہیں اس کو ترتیل کہتے ہیں، اور جو تراویح میں کہتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کو حدر کہتے ہیں۔ مروجہ جو مصری انداز ہے قرآن پڑھنے کا، اس کو وہ نہیں مانتے، اس کو وہ بدعت کہتے ہیں۔ ایک یہ بھی زاویہ نظر ہے، لیکن چونکہ ہم نے سب اندازوں کو پڑھنا ہے، سب اندازوں کو انشاءاللہ العزیز سیکھنا ہے، تو لہٰذا ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ اب سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کی ابتدائی تلاوت کس طرح کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح قاری فہد شاہ صاحب نے بھی آپ سے کہا، اور میں نے تو لیکچر نہیں سنا، قاری واجد مصباح صاحب نے بھی شاید آپ سے کہا ہو کہ جو ابتدائی تلاوت ہے وہ ہم بیات میں کرتے ہیں، اور اس کی ابتدائی 4 سانسیں بہت ضروری ہیں، اور یہ طریقہ کار بھی
قاری واجد صاحب کا ہے کہ وہ ابتدائی 4 سانسوں کا نام دیتے ہیں آسانی کے لیے. یعنی فروعات جو بیات کے شروع کی جو فروعات کو میں آسانی سے اگر آپ کو بتا سکوں تو بیات کی جو چھوٹی چھوٹی اقسام ہیں وہ اس جھنجھٹ میں نہیں پڑھتے، اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھاتے، اس جھنجھٹ میں نہیں ڈالتے. تو یہ ان کا بڑا زبردست طریقہ کار ہے. خود میں ان کے اس طریقہ کار کو پسند کرتا ہوں. تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ابتدائی کم از کم 3 سانسیں، 2 سانسیں، 4 سانسیں کہہ لیں، 5 کہہ لیں، اس کو آپ نے بیات کے اندر پڑھنا ہے. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ نے 5 منٹ کی تلاوت کرنی ہے تو ابتدا کی جو سانسیں ہیں اس میں آپ 1-2 میں ہی آواز اٹھا لیں، اور اگر آپ نے 45 منٹ 50 منٹ کی تلاوت کرنی ہے تو پہلے آپ 8-9 سانسیں بیات کی پڑھ لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہوگی کہ جو بھی آپ شروع کرتے ہیں لہجہ یعنی بیات کے اندر جو آپ آغاز کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس کو آپ اپنی حساب کے مطابق سب سے جو نچلا حصہ ہے، یعنی آپ کو قاری خباب صاحب نے بتایا تھا کہ قرار کا جو حصہ وہ ہوتا ہے یہ ہمارے سینے کی آواز کو کہا جاتا ہے. یعنی آپ نے جب شروع کرنی ہے تو اپنی آواز کے مطابق آپ نے اپنے سینے کو کیلکولیٹ کرنا ہے. کسی بندے کی آواز تھوڑی اونچی ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی نیچے ہوتی ہے، تو ہر بندہ اپنے سینے کے مطابق اعوذ باللہ کو سب سے نچلے انداز میں پڑھیں. جتنا آپ نچلے انداز میں پڑھیں گے تو اتنا آپ کو آواز کے جو طبقات ہیں اس کے مطابق آواز اٹھانا بعد میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، وگرنہ اونچے طبقات میں جانے کے لیے آپ کو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. مسئلہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ نے تو اعوذ باللہ بسم اللہ اونچے لیول پر پڑھی ہے. اب جب آپ مزید آواز کو اٹھائیں گے تو آپ کیسے آواز کو اٹھائیں گے؟ وہ آپ کے لیے مزید آواز اٹھانا ناممکن ہوگا. تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھا، یہ تو ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس لہجے میں بھی ہم تلاوت کریں گے آپ کو میں ترتیل یا تحقیق پڑھوں گا انشاءاللہ، تو اسی لہجے کا 2-3 منٹ پھر میں آپ کو حدر میں بھی اسی لہجے کو سناؤں گا. بعد میں اگر آپ کو اسی لہجے کی فروعات یا مزید اس لہجے میں کچھ پوچھنا ہو، کچھ اشکال ہوں، تو اس کے لیے قاری خباب صاحب بھی موجود ہیں علم الصوت کے، اور قاری واجد مصباح صاحب جو ماشاء اللہ مقامات کے بہت بڑے ماہر جانے جاتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. تو ان سے آپ اس سوالات کو کر سکتے ہیں، اور یہ سوالات اور یہ باتیں آپ ہمارے محترم قاری فہد شاہ صاحب کے توسط سے کریں گے. پہلی بات. ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں میرے بھائیوں کہ جو میں آپ کو سناتا ہوں لیکچر، اس کو آپ نے بارہا سننا ہے، بارہا سننا ہے، بارہا سننا ہے. اس کو آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے دماغ کا حصہ بنے گا، اور آپ اس کو پھر مزید سننے کے بعد اس کو کاپی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. میرے اندازے کے مطابق آپ سنیں اور اسی وقت اس کو دہرائیں تو یہ کوئی فائدے والی بات نہیں ہوتی. آپ بار بار سنیں تاکہ یہ آپ کے حافظے کا حصہ بن جائے. اس کو حافظے کا حصہ بنانے کے بعد آپ پریکٹس کریں، آپ پھر ہمیں سنائیں، آپ پھر گروپ میں سنائیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی انشاءاللہ میں ابتدا کی چند آیات آپ کو سناتا ہوں، اور انشاءاللہ مزید جو ہمارے لیکچر ہوں گے وہ اتنے لمبے نہیں ہوں گے. ابھی تو یہ ابتدائی لیکچر ہے تو کچھ مجھے بات بھی کرنا تھی. مزید انشاءاللہ جو ہمارے لیکچر ہوں گے وہ 4-5 منٹ پر بیس ہوں گے، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. ابھی میں آپ کو ابتدائی تلاوت کے بارے میں کہ آپ نے تلاوت کی ابتدا کیسی کرنی ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تلاوت شروع کروں گا. اور ابتدائی تلاوت کے بعد جس وقت آپ کو یہ ابتدائی تلاوت ازبر ہو جائے گی تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں مزید یہی بیات کو ہی آگے لے کر جاؤں گا، اور اس میں آواز اٹھانے کی بھی آپ کو
वो तरीक़ेकार बताएंगे। बल्कि मैं इस तरह करता हूं कि वो भी इसी लेक्चर में ही कर लेता हूं, आप उसको सुने। इब्तिदाई तिलावत तकरीबन आप सबको आती है, तो इब्तिदाई तिलावत से हम थोड़ा आगे भी अगर चले जाएं तो वो आपको असल करने का काम होगा और आपका थोड़ा उसके साथ टाइम भी बचेगा इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा। आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन। المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اب آتے ہیں اس لیکچر کو تھوڑا، یہ تلاوت کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں. شروع میں ہم نے جو ابتدا کی تو ابتدا بیات میں تھی، پھر ہم نے تینوں اس کی جو آواز کے طبقات کے لحاظ سے، جس طرح آپ کو قاری خباب صاحب نے بتایا تھا، قرار، جواب، جواب الجواب. اب ایزیلی، آسانی سے شروع سے میں آپ کو بس یہ مزید تین سانسیں آپ کو سناتا ہوں، قرار کی، جواب کی، جواب الجواب کی. قرار کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. یہ اس کا قرار. اب اس کے جواب کو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اب جواب الجواب. جواب الجواب کو ہم نے شروع جواب میں کریں گے اور پھر آخر میں آواز کو جواب الجواب میں لے کے جائیں گے. جس طرح تلاوت میں آپ نے دیکھا کہ لہ الاسماء الحسنى میں صرف میں نے جواب الجواب پڑھا، پھر یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض والارض میں بھی تھوڑا جواب الجواب کا ایک ٹچ تھا. تو جواب الجواب تقریباً سب سے کم پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ سینے کے اوپر سب سے زیادہ زور ڈالنے والا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے بھی اب جواب سے شروع کرنا ہے اور جواب الجواب میں اس کو لے کے جائیں گے. تو آپ دیکھیں پھر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. یہ والشہادہ میں ہم جواب الجواب کی طرف بھی گئے. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ تین جو سانسیں ہیں ان کو پہچان لیں تو پھر جو پیچھے پوری کی گئی تلاوت تھی اور وہ آپ کو انشاءاللہ آسان ہوگا سمجھنا. یہ ابھی پہلا لیکچر چونکہ تھا تو اس لیے طول پکڑ گیا، 20 منٹ تک بات گئی، ورنہ انشاءاللہ باقی جو ہم مقامات پڑھیں گے تو اس میں ہمارا اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ اس میں ابتدائی تعارف بھی تھا اور اس کے بعد ہم نے آگے کی بھی کچھ باتیں کی. تو یہ لیکچر اب یقیناً آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا، اس کو بار بار سننا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اور قاری فہد شاہ صاحب سے بھی درخواست ہے اگر وہ اسی لیکچر کو پارٹس میں بھی اگر وہ اپنی اس کے مطابق کرتے ہیں تو اس کو بھی کر لیں انشاءاللہ. اور باقی اس کو سمجھنے کے بعد، اس کو پریکٹس کرنے کے بعد، سننے کے بعد انشاءاللہ پھر مزید آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے. جی وما علینا الا البلاغ.